بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا تھا۔ میں قرآن و حدیث کا خلاصہ اور وہ جو ہے نقطے کی شکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں جب آیا، اچھا چلیں اس کو چھوڑیں، ہمارے یہاں سیاسی جلسے ہوتے ہیں، سیاسی جلسے ہوتے ہیں، میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ہمارے یہاں سیاسی جلسے ہوتے ہیں۔ میں لبیک کی بات کرتا ہوں، میں لبیک والا ہوں، ختم نبوت، ہم تو لبیک والے، لبیک ہم لبیک والے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ مجھے ایک ادارے والوں نے پکڑا، کہنے لگا آپ لبیک والے ہو، میں نے بولا ابھی آپ کو پتہ چلا ہے میری ماں نے گھٹی لبیک کی دی تھی۔ بابا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ میں نے بولا سنیں، یہ لبیک یہ جماعت کا نام نہیں ہے، لبیک عشق رسول کا نام ہے، لبیک جماعت کا نام نہیں ہے، اے لبیک صحابہ کی محبت کا نام ہے، اہل بیت سے محبت کا نام ہے، اور اہل بیت کے پرچار کا نام لبیک ہے۔ اس لیے جو لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے وہ صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، اصحاب محمد کو بھی مانتا ہے، ازواج محمد کو بھی مانتا ہے، اولاد محمد کو بھی مانتا ہے، حسنین کریمین کو بھی مانتا ہے، اور شیخین کو بھی مانتا ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد۔ تمام احباب ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ بیت المقدس کی فتح قریب ہے، انشاءاللہ آپ ان مسلمانوں کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے حکمران تو کبھی بھی نہیں جاگیں گے، آپ ان کو بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ الجہاد 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 الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک، الجہاد الجہاد، لبیک لبیک۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تم جلوس نکالتے ہو، جھنڈے لگاتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ہم بتا دیتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا سنیں، پتہ ہے آپ کو پتہ ہے سیاسی جلسہ ہو رہا ہو نا، سیاسی جلسہ، اور کوئی قائد آ جائے نا، کوئی قائد آ جائے تو جس پارٹی کے لوگ، جس پارٹی کا وہ قائد ہوتا ہے نا، جلوس بھی وہی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی وہی، اس کا استقبال بھی وہی کرتے ہیں جس پارٹی کا لیڈر آ جائے۔ آپ غور کریں، بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس پارٹی میں جلسہ ہو رہا تھا، کسی سیاسی پارٹی کا لوگ کھڑے استقبال کر رہے تھے، میں نے کہا صاحب آپ کون ہیں؟ دوسری پارٹی والے نہیں آئے، میں ایک نقطہ دے رہا ہوں، دوسری پارٹی والے نہیں ہے، اس پارٹی کا جھنڈا نہیں ہے، اس پارٹی والے بھی نہیں ہے، تو جواب یہ ملے گا ارے میاں وہ ان کا نظریہ یہ ہے جن کا آیا ہے، جن کا آیا ہے استقبال وہی کریں، جن کا آیا ہے جھنڈے وہی لگائیں، جن کا آیا ہے بھتیاں وہی لگائیں، جن کا آیا ہے جلوس وہی نکالیں۔ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ دوسری پارٹی والے نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ بولا ہمارا آیا نہیں ہے۔ دوسری پارٹی والا جھنڈا لے کر کے نہیں آیا، میں نے کہا کیوں؟ بولا میرا نہیں آیا۔ دوسری پارٹی والا پرچم لے کر کے نہیں آیا، اس نے میں کیوں؟ میرا نہیں آیا۔ ارے میں نے لبیک والوں کو دیکھا، میں نے عاشقان رسول کو دیکھا، حضور کے غلاموں کو دیکھا، جب نبی کی آمد کی بات ہوئی جھنڈے لے کر کے کھڑے ہوئے تھے، نبی کی آمد کی بات ہوئی جلوس نکال کر کے گھوم رہے تھے، جلوس کی نبی کی آمد کی بات ہوئی بینر لگے ہوئے تھے، اور اے سنیو ہم نے بتایا ہمارا آیا ہے۔ گل ساری ہاتھ اٹھا کے نوی گل نہیں، گل ساری سرکار دیئے، گل ساری گل ساری گل ساری گل ساری۔ اوے جن کا آئے خوشیاں وہی منائیں،
جن کا آئے استقبال وہ کریں، جن کا قاعدہ بتا رہا ہوں، اصول بتا رہا ہوں. دوسری پارٹی والا نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا جی؟ میرا آیا نہیں ہے، میرا آیا نہیں ہے. سنی بتاتا ہے آیا تو مدینے میں ہے، آیا تو مکہ میں ہے. سنی بتاتا ہے آیا تو آمنہ کے گھر میں ہے. سنی بتاتا ہے آیا تو عبداللہ کے گھر میں ہے. سنی بتاتا ہے بس آیا تو حلیمہ سعدیہ کو ہے، مگر رنگ کائنات کو لگا دیا ہے. کیا کہنے ہیں، کیا کہتے ہیں. اللہ 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 کا میرے شرماندے کیوں آواز سنیو، جلوس نبی کے آمد کا چرچا کرنا چاہیے، کیونکہ فائدہ جو اٹھائے وہ میلاد منائے. قرآن پڑھا تھا، میں دہرا رہا ہوں. جو فائدہ اٹھائے وہ جلوس اور جشن اور میلاد منائے. جن کا آئے وہ جشن منائے. جن کا آئے، جن کا آئے، لڑا نہیں کریں، لڑا نہیں کریں. یہ بگڑے بوتھے دیکھ کر کے پتہ چل جاتا ہے ان کا آیا نہیں ہے. سمجھ میں وہ بگڑے بوتھے دیکھ کر کے اور بجھی ہوئی لہٹیں بتا دیتی ہے ان کا آیا نہیں ہے. ہمارے یہ دل یہ باہر کے چراغ کی بتا دیتے ہیں، اور دل میں عشق رسول کی شمع بھی بتاتی ہے ہمارا کیا بات ہے مفتی صاحب، سلامت رہے، ہم پر دی. جھگڑا میلاد پر کبھی ہوا ہی نہیں ہے. جھگڑا میلاد پر کبھی. آپ نے بولا علامہ صاحب ساری زندگی سے تو ہم اسی پر جھگڑا کرتے آ رہے ہیں، میلاد پر تو جھگڑا ہے. میلاد پر جھگڑا ہے، میلاد پر جھگڑا ہے. جھگڑا تو اسی پر ہے، سارے خطیب اسی پر تقریر کرتے ہیں. جھگڑا تو اسی پر ہے، سارے بیان اسی پر ہوتے ہیں. جھگڑا تو اسی پر ہے. مگر میرا دعویٰ ہے کہ میلاد پر جھگڑا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھگڑا میلاد پر ہوتا ہے، جھگڑا. اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ جھگڑا میلاد پر جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے. میرا دعویٰ ہے. چلے صاحب آپ بولیں گے علامہ صاحب اس دعوے کی دلیل بڑی دلیل آسان ہے. صاحب آپ میں سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں، آپ بھی پیدا ہوئے، میں بھی پیدا ہوا، یہ بتائیں ہمارے پیدا ہونے پر کسی نے کوئی فتویٰ شائع کیا؟ کیا بات ہے. تو میلاد پر تو جھگڑا تو نہ ہوا نا. میلاد پر جھگڑا ہوتا تو قاری صاحب کی پیدائش پر جھگڑا ہوتا. میلاد پر جھگڑا ہوتا تو برادر اکبر کے میلاد پر جھگڑا ہوتا. میلاد پر جھگڑا ہوتا تو میرے بچے کے میلاد پر پیدا ہوتا. میرے بچہ پیدا ہو گیا، پوری دنیا جو ہے وہ کائنات جو ہے لوگوں سے بھر گئی. جھگڑا میلاد پر ہوتا تو ہر ایک کے میلاد پر ہوتا، ہر ایک کے میلاد. تو پتہ چلا جھگڑا میلاد پر نہیں ہے، جھگڑا تعلق پر ہے، جھگڑا نسبت سے ہے، جھگڑا تعلق پر ہے، جھگڑا نسبت پر ہے. میلاد پر میں مثال دیتا ہوں، آسان فہم مثال ہے. میرے گھر میں بچہ پیدا ہو جاتا ہے، میرے گھر میں بچہ پیدا ہو، دو خاندان والے تو خوش ہوتے ہیں نا. ننیال والے بھی خوش ہوتے ہیں، ددیال والے بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا بچے کے ساتھ تعلق ہے. میں بڑی پتے کی بات لے کر کے آ رہا ہوں. ارے میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا، میرے خاندان والے خوش تھے، ننیال ددیال والے خوش تھے، کیونکہ دونوں کا بچے کے ساتھ ذرا زور سے بولیں، بچے کے ساتھ تعلق تھا. جھگڑا میلاد پر نہیں تھا. مگر میرے پڑوس میں ایک بندہ منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا. آپ پوچھیں گے کیا بات ہے؟ بولے جی جن کے گھر میں پیدا ہوا ہے، جن کا تعلق ہے وہ خوشیاں منائے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. اے میلاد پر جھگڑا نہیں ہے، تعلق پر ہے. سنی سے پوچھا جاتا ہے جی میلاد کیوں مناتے ہیں؟ اور میں نے کہا میرے گھر میں بچہ پیدا ہو تو دو خاندان والے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ قاعدہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا مولود کے ساتھ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ بولے وہ
ذرا زور سے بولے وہ جس کا تعلق ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. بھائی خوش ہیں کیونکہ تعلق ہے, بہنیں خوش ہیں کیونکہ تعلق ہے, اور اپنے رشتہ دار خوش ہیں کیونکہ تعلق ہے. تو پتہ یہ چلا جھگڑا میلاد پر نہیں ہوتا, جھگڑا تعلق پر ہوتا ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ارے میاں میلاد کیوں مناتے ہو, میلاد منانے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا جب ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں آمنہ کے بیٹے کے ساتھ, عبداللہ کے لاڈلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. جس کا تعلق ہے ہاتھ اٹھائے, حضور کی آمد کے نعرے لگائے, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, پیارے کی آمد, سہرے کی آمد, مکی کی آمد, یاسین کی آمد, طہا کی آمد, آقائے عطار کی آمد. سنیں اے میلاد وہی منائے, مولود کے میلاد کی, علامہ صاحب مولود کے میلاد کی خوشی وہ منائے جس کا, مولود کے میلاد کی خوشی وہ منائے جس کا. یہ تو آسان بات ہے. چلے میں ایک اور بات بتاتا ہوں, آپ سبحان اللہ بولے, میں اگلی بات بتاتا ہوں. سنیو, ایک بات بتاؤں, اس کا جھگڑا میلاد سے نہیں ہوتا ہے ہی نہیں, اس لیے میلاد سے ہوتا. تو اگلی بات سنیے, بچے تو زمین پر پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر بچے تو پیدا نہیں ہوتے. بچے کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ زمین پر. آسمان پر بچے, میں بڑی دعوے کس سے بات کر رہا ہوں, بچے زمین پر پیدا ہوتے ہیں, آسمان پر بچے تو پیدا نہیں ہوتے. ارے یہاں مسئلہ میلاد کا نہیں ہے, مسئلہ تعلق کا ہے, مسئلہ نسبت کا ہے, مسئلہ وابستگی کا ہے. اس لیے جب ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو زمین والے خوش ہوں گے, آسمان والے خوش نہیں ہوں گے, کیونکہ پیدائش وہاں نہیں ہوتی. مگر آمنہ کے گھر میں جب در یتیم آیا, آمنہ کے گھر میں جب والضحیٰ والا آیا, آمنہ کے گھر میں جب یاسین والا آیا, آمنہ کے گھر میں جب طہا والا آیا, وہ زمین والے بھی خوش تھے, آسمان والے بھی خوش تھے. وہ بتا رہے تھے جو آمنہ کے گھر میں آیا ہے اس کے ساتھ ہمارا بھی. اگلی بات بتاؤں ذرا, سبحان اللہ بولے گے تو بتاؤں گا. اوے بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں, رب کعبہ کی قسم, کائنات میں جتنے بچے مولود ہوئے زمین والے خوش تھے, آسمان والے خوش ہوں یا نہ ہوں, مگر ایک بچہ پیدا ہوا, زمین والے بھی خوش تھے, آسمان والے بھی خوش تھے. اوے بچے کو بھیجنے والا بھی خوش تھا, کیونکہ بتا دیا میرا بھی آنے والے کے ساتھ. بارک اللہ فیک. کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اگر تھک نہ گئے ہو تو ایک اور بات بتاؤ. میں شاید شاعری بھی مجھے آ جائے, ڈوڑے بھی آ جائے, مگر ہم پیغام قرآن دینے کے لیے آتے ہیں, ڈوڑے پڑھنے کے لیے ویسے میں نہیں آتا ہوں. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. ہاں, ہمارے ہاں ایسے ایسے خطیب آتے ہیں, گھنٹے کی تقریر کے 45 منٹ ہوتے ہیں ڈوڑے, اور ہم کہتے ہیں یار کمال ہے یار. اور وہ جو امام صاحب آئے تھے بڑے سخت مزاج, کرخت مراج اور سخت لہجہ. ارے قرآن سنو یار, سو قرآن سنو. سبحان اللہ بولے, اگلی بات, سبحان اللہ بولے, میں اگلی بات بتاتا ہوں. سبحان اللہ بولے, اگلی بات بتاتا ہوں. میں آپ کو بتا رہا تھا قرآن پاک میں ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ بڑی علمی بات ہے اور بڑی بھاری بھرکم بات ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگو میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے, نہیں گن سکتے. بے شک. ایک بات یاد رکھیے گا, میری نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. قرآن پاک میں ہے شکر نعمت کرو, وشکرو نعمت اللہ. شکر یہ متضاد ہے, اس لیے کہ شکر اسی وقت ہوگا جب نعمت کو گنا جائے گا.
بے شک جب نعمت کو نعمتیں ہیں غیر محدود، بے شک نعمتیں ہیں لامتناہی، نعمتیں ہیں بے حد و عد، نعمتیں ہیں گنا نہیں جا سکتا، تو شکر نعمت کیسے ہوگا؟ بے شک بے شک شکر نعمت کے لیے نعمتوں کو گنا بھی جا سکے، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ گن نہیں سکتے۔ یا اللہ یہ تو ہمیں مشکل میں ڈال دیا، ایک طرف کہا نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، ایک طرف کہا ذکر نعمت کرو، شکر نعمت کرو۔ سنیو، میں بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تم نبی کا میلاد کیوں مناتے ہو؟ نبی کے آنے پر میں بات اپنی پر بیٹھا ہوا ہوں، میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں، قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں، میلاد منانا جائز ہے، قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں، جھنڈیاں لگانا جائز ہے، قرآن سے ثبوت دے رہا ہوں۔ یہ سارا ذکر نعمت اور شکر نعمت ہے، بے شک بے شک ذکر نعمت اور شکر نعمت بے شک اچھا یار میں ایک اور بات بتاتا ہوں۔ میں قرآن پاک میں 5 چیزوں کا ذکر ہے۔ علامہ صاحب آپ کے تو علم میں ہوگا، حفاظ کرام، ایک ہے شکر نعمت 1، ذکر نعمت 2، تحدیث نعمت 3، فرحت نعمت 4، بشارت نعمت 5، اور 5 قرآن پاک میں موجود ہے۔ بے شک بے شک ذکر نعمت، شکر نعمت، تحدیث نعمت، فرحت نعمت اور بشارت نعمت، اور کیا ہے؟ اب میں ایک آپ کو بڑی زبردست بات بتا رہا ہوں۔ قرآن پاک میں بہت سے حکام ہیں جو کہ امر کے صیغوں کے ساتھ ہیں، یعنی اب دیکھیے قرآن پاک، لوگ میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو وہ پوری بات بتا رہا ہوں کہ ہم جلوس نکالتے ہیں، بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جھنڈے لگاتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور یہ میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے یار۔ میں آپ کے سامنے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک میں ہے کہ تم نکاح کرو۔ کیا کرو؟ نکاح۔ باقی کچھ نہیں لکھا ہوا کہ نکاح کرنے کے لیے ہم نے وہ جو بارات ہے گاڑیوں پر لے جانی ہے، یہ نہیں لکھا ہوا۔ میں بڑی پتے کی بات بتانے جا رہا ہوں، سنیو سمجھو۔ نکاح کرو لیکن کرنے کا انداز کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا۔ بے شک بے شک نکاح کرو، کرنے کا انداز کیا ہے یہ نہیں لکھا ہوا، یہ نہیں لکھا ہوا۔ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ گاڑیوں پر بارات لے جائے تو آپ کی مرضی، چھوٹی 4 ویل پر لے جائے تو آپ کی مرضی، ٹرینیوں پر لے جائے تو آپ کی مرضی، چھوٹی گاڑیوں پر لے جائے تو آپ کی مرضی، پیدل لے کر کے جائے آپ کی مرضی، مسئلہ ہے نکاح کرو۔ آس پاس جو کرنا ہے اس کا ذکر ہے نہیں ہے، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، مولویوں کو میدان لگاؤ، میدان لگاؤ۔ اللہ کہتا ہے نکاح کرو، یا اللہ کیسے کرنا ہے؟ بولے جیسے تم چاہو۔ میں بڑی قرآن پاک کی باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ نکاح کرو، حکم دیا، کیسے کرو؟ فرمایا جیسے تمہاری پاور ہو، جیسے تمہاری طاقت ہو، جیسے تم سے ہو سکے، بہرحال نکاح کرو۔ مولوی کہتا ہے یہ جلوس کا ذکر کہا ہے، جھنڈوں کا ذکر کہا ہے۔ اوے میں نے کہا جس طرح اللہ نے کہا نکاح کرو، کرنا کیسا ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ اللہ کہتا ہے ذکر نعمت کرو، شکر نعمت کرو، تحدیث نعمت کرو، فرحت نعمت کرو، بشارت نعمت کرو۔ کرنا کیسا ہے؟ فرمایا یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔